شام کا وقت تھا۔ سیٹھ صاحب صحن کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ سیٹھ صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر خاصی حسین اور جوان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ سیٹھ کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، سیٹھ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کوڑا اندازی میں آج رات سینما کی مفت ٹکٹیں جیت چکے ہیں۔ آپ کی ساری فیملی کو فلم دیکھنے کی ٹکٹیں اور ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی دیا جائے گا، اور سینما گھر میں آپ کی دیکھ بھال کے لیے میں وہاں موجود ہوں گی۔ لڑکی کا حسن اور ادائیں دیکھ کر سیٹھ صاحب کی تو رال ٹپک پڑی۔ ساتھ ہی لڑکی نے ایک بڑا سا بیگ سیٹھ صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس میں سچ مچ آج رات سینما میں لگنے والی فلم کی ٹکٹیں اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ لڑکی نے گرم جوشی سے سیٹھ صاحب سے ہاتھ ملایا اور واپس مڑ گئی۔ اتنی گرم جوش لڑکی کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا سوچ سوچ کر سیٹھ صاحب پاگل ہوا جا رہا تھا۔ رات ہوتے ہی سیٹھ صاحب نے گھر کو تالا لگایا اور بیوی بچوں کے ہمراہ فلم دیکھنے سینما ہال پہنچ گئے۔ فلم اور کھانے پینے کا سامان تو بہت مزے کا تھا، لیکن 3 گھنٹے کی فلم میں وہ لڑکی سینما ہال میں کہیں نظر نہ آئی۔ سیٹھ صاحب کی بے قراری مزید بڑھ گئی۔ فلم دیکھ کر جب سیٹھ صاحب گھر واپس پہنچے تو غش کھا کر گر پڑے۔ اس کے گھر میں چوری ہو چکی تھی۔ چور لاکھوں کا زیور، لاکھوں کی نقدی لوٹ کر فرار ہو چکے تھے۔ جب سیٹھ صاحب کو ہوش آیا تو صحن میں ایک لفافہ پڑا تھا جس کے اندر ایک خط تھا۔ خط کھول کر پڑھا تو اندر لکھا تھا کہ پیارے سیٹھ صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری فلم پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ کی حسین میزبان۔ خط پڑھ کر سیٹھ صاحب پھر غش کھا کر گر پڑے۔ تو دوستو، فرض کریں آپ کو کوئی ایسا بندہ کال کرتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے 20 لاکھ روپے انعام نکلے ہیں، آپ اتنے پیسے کروا دیں آپ کو مل جائیں گے۔ یا کوئی بندہ آپ کو اسی طرح کوئی فلم کی ٹکٹیں دیتا ہے یا کھانے پینے کا کوئی سامان۔ تو دوستو، آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے کہیں کوئی کوڑا اندازی ڈالی ہی نہیں تو پھر آپ کے پیسے کیسے نکل سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔